إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم اللہ کے فضل و کرم سے ہم ایک عظیم اور مبارک مہینہ کے دروازہ پر کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ کل رمضان المبارک کا آغاز ہو جائے گا۔ میں نے اس کو عظیم اور مبارک مہینہ کہا ہے، اس کی عظمت کا اندازہ اس فرمان نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام سے ہی ہو جاتا ہے کہ اذا دخل رمضان فتحت ابواب الرحمہ، جب رمضان شروع ہوتا ہے تو رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور ہر روز اللہ کی طرف سے ایک منادی ندا کرتا ہے، عالم غیب میں یہ آواز جو ہے نا وہ نشر کی جاتی ہے۔ اس کی اطلاع صادق و مصدوق سید کائنات فخر موجودات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہمیں موصول ہوئی، اور آپ سے زیادہ اس کائنات میں کوئی سچا کسی ماں نے نہیں جنا کہ روزانہ فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے کہ لوگو یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کو تلاش کرنے والے دوڑو بھاگو، و یا باغی الشر اکثر، اور برائی کے پیچھے بھاگنے والوں اب تو شرم کرو، حیا کرو۔ اور اسی مہینہ میں اللہ رب العالمین نے ایک ایسی مبارک رات مقرر فرما دی جس کو خیر من الف شہر کا، کہ 1000 مہینہ سے بھی بہتر ہے۔ 1000 مہینہ کوئی شخص اللہ کی عبادت کرے اور نیک اعمال کرتا رہے تو یہ ایک رات جو ہے اس کی عبادت اس 1000 مہینہ کی عبادت سے بھی بہتر اور افضل ہے۔ اللہ بہتر جانتا کتنی بہتر ہے یہ نہیں بتایا گیا، بہت بہتر ہے اس سے۔ تو ایسا مبارک زمانہ جو ہے اسی کے بارے میں فرمایا گیا کہ من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، کہ جس شخص کو رمضان المبارک کے دن نصیب ہوئے اور پھر بھی نیک اعمال کی بنا پر وہ بخشا نہ گیا، اس نے ان دنوں سے بھی فائدہ نہ اٹھایا تو باعث مدرک رمضان، فرمایا بڑا بدنصیب کمبخت اور قسمت کا کھوٹا نکلا، ورنہ یہ تو باران رحمت کا زمانہ تھا، بارش کی جھڑی لگی ہوئی تھی۔ ان دنوں میں تو آدمی کو شرابور ہو جانا چاہیے تھا، سر سے پاؤں تک بھیگ جاتا اللہ کی رحمت سے۔ تو یہ مبارک اور عظیم مہینہ جس میں ہم داخل ہو رہے ہیں، اس کا عربی زبان میں نام رمضان ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور رمضان ویسے تو اس میں علم ہے، شناخت کے لیے ایک مہینہ کا نام ہے، پراپر ناؤن ہے، اور عموماً اسماء اعلام جو ہوتے ہیں کسی چیز کے شناخت کے لیے نام، ان میں اور ان کے معنوں میں کوئی مناسبت نہیں ہوتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جاہل ہوتے ہیں مگر نام ان کا لوگ محمد فاضل رکھ دیتے ہیں، کوئی آنکھوں سے اندھی ہوتی ہیں لڑکیاں ان کا نام نور بڑی رکھ دیتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں یہی ہے کہ اسم اور مسمہ میں کوئی مناسبت نہیں ہوتی، مگر اللہ رب العالمین نے عبادت کے لیے اور روزوں کے لیے جس مہینہ کو چنا تو اس کا نام رمضان جو ہے یہ صرف نام نہیں، اس کی اس مہینہ کی خصوصیات سے بڑی مناسبت ہے، بڑا جوڑ ہے۔ تو عربی زبان میں جب ہم اس کے اشتقاق پر غور کرتے ہیں کہ اس کا روٹ کیا ہے، کس سے یہ نکلا لفظ، تو پتہ چلتا کہ ایک تو لفظ ہے عربی زبان میں رمز، میم پر جزم پڑی جاتی، اس سے بنا ہے۔ تو پھر وہ بارش ہوتی ہے جو جب زمین جل بن جاتی ہے بالکل سڑ جاتی ہے تو اس وقت جو بارش ہوتی ہے اور وہ زمین کی گرمی اور حرارت کو ختم کرتی تھی، عربی زبان میں اس بارش کو جو موسم خریف کے آغاز میں ہوتی ہے رمز کہا جاتا۔ تو اس پر اگر نظر دوڑائی جائے تو پھر وہ رمضان کا یہی معنی نہ سمجھ میں آتا کہ جس طرح وہ بارش زمین کی حرارت کو ختم کرتی ہے اور اس کی گرد و غبار کو دھو دیتی ہے،
رمضان المبارک بھی اگر آدمی اس کو صحیح استعمال کرے اور اس میں جو کام کرنے چاہیے وہ کرے اور جن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے ان سے اجتناب کرے تو یقیناً اس بارش کی طرح اس کے گناہوں کو دھو دے گا۔ یہ رمضان جو یغسل الذنوب ہوگا، جیسے کو دھو دے گا۔ اور ایک معنی عربی زبان میں اس کا جو ہے نا رمز کا وہ جلنا ہے، جلانا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں جب رسول کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ضحیٰ کی نماز جو ہے چاشت کی اس کا اصل وقت کون سا، تو آپ نے فرمایا صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال، کہ اللہ سے ڈرنے والوں کی نماز جو ہے ضحیٰ، اس کا اصل وقت وہ ہے جب اونٹوں کے بچوں کے پاؤں بھی جلنے لگے، رامدہ سے وہ بنا ترمض۔ تو اس لیے احتراق اور احراق بھی اس کے معنی میں پایا جاتا ہے، جلا دینا۔ تو یہ انسان میں جو برائیاں ہوتی ہیں، کھوٹ ہوتا ہے، جیسے بھٹی میں جب سونے کو ڈالا جاتا ہے تو اس میں جو کھوٹ ہوتا ہے وہ بھٹی اس کو جلا کر رکھ دیتی ہے۔ رمضان المبارک بھی ایک ایسی بھٹی ہے جس میں جب آدمی پڑتا ہے تو اس کے گناہ جو ہے نا وہ جل جاتے ہیں، ان کو یہ جلا دیتا ہے۔ تو ایک معنی وہ خریف کی بارش کا تھا، دوسرا معنی جلانے کا، اور تیسرا معنی جو ہے نا جب کہیں کہ رمضان مثال، اس نے اپنے تیروں کو رگڑا کہ دو پتھروں کے نیچے رکھ کر، ایک نیچے پتھر ایک اوپر درمیان میں تیر، اور ان کو اس طرح پتھروں کو رگڑا کہ وہ باریک ہو جائے، تیر کام کے لائق ہو جائے، اسلحے کو درست کرنا۔ تو یہ بھی آپ سمجھیں کہ ایک ایسا ریپیئرنگ کا زمانہ ہے، اپنی صحیح جو ہے نا مرمت، جیسے ورکشاپ میں بھیج دیتے ہیں کہ اس میں جو خرابیاں دور کر کے اس کو درست کر دیا جائے۔ رمضان ایسا ہی سمجھیں کہ ہم جو اپنے تقوی اور تزکیہ کے آلات اور اسلحے ہیں ان کو اس معنی میں رگڑتے ہیں، ٹھیک کرتے ہیں، بالکل ان کو اس قابل بناتے ہیں کہ پھر وہ شیطان کے مقابلہ میں سارا سال ہمیں کام دیتے رہیں۔ تو لغت عرب میں یا اس کا معنی بارش کا جو دھوتی ہے، یا اس کا معنی جلانے کا جو گناہوں کو جلا کر رکھ دیتی ہے، اور یا پھر ہتھیاروں کو تیز کرنا ہے کہ اس زمانہ میں آدمی اپنے ایمان اور تقوی کو اتنا مضبوط بناتا ہے جیسے ایک مجاہد اپنے اسلحہ کو ٹھیک ٹھاک کرتا۔ تو ایسا عظیم اور مبارک مہینہ جو ہے اس سے آدمی کو پوری طرح منفع ہونا چاہیے، فائدہ اٹھانا چاہیے، ایک لمحہ بھی اس کا برباد نہیں کرنا چاہیے، ایک ایک گھڑی جو ہے اس کو کارآمد بنانا چاہیے۔ تو اس کی سب سے بڑی بات جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ پہلی امتوں پر بھی وہ فرض رہی ہے روزہ، وہ اس امت پر بھی فرض کیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے، کاش تمہیں علم ہو۔ اگر تم سمجھو تو روزے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی بھلائیاں اور اتنی اچھائیاں رکھ دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ الصیام جنہ، اللہ کے رسول علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے، ڈھال گناہ کے مقابلہ میں بھی ہے کہ آدمی نے روزہ رکھا ہوا تو کتنا اشتعال ہو، حیجان ہو، لوگ آدمی کو برا برا کہیں، غصہ آئے اور طبیعت جو ہے وہ چاہے کہ میں اس کا مقابلہ کروں، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی روزہ دار کو برا کہے، اس سے لڑائی کرے، وہ اپنے آپ کو اس وقت چاہے اس ڈھال کو اپنے سامنے کرے کہ میں نے تو روزہ رکھا ہوا، روزہ کے ہوتے ہوئے میں اگر اس کی بات جو ہے اس کا جواب دینا شروع کر دوں تو میں نے تو اس ڈھال کو ختم کر دیا۔ اور دوزخ سے بھی ڈھال ہے، جہنم سے انسان کو بچائے گا۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا کہ اگر کوئی شخص نفل روزہ رکھے تو جتنا 70 سال کے قریب فاصلہ ہوتا اتنا آدمی کو وہ دوزخ سے دور کرتا۔ ایک شخص نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا سنن نسائی میں کہ آپ ہمیں ایسی بات بتائیں جس کا کوئی ثانی نہ ہو، اس کے مقابلہ کی کوئی بات نہ ہو، تو آپ نے فرمایا رَأَيْكَ بِالصِّيَامِ فَإِنَّهُ لَا عَذْرَ لَهُ، روزہ رکھا کرو، روزے کے مقابلے کوئی بات نہیں۔ روزہ جس طرح انسان کو پاک و صاف کرتا ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، ہر شے کی زکوٰۃ ہے، اس کو صاف کرنے والی چیز اور جسم کی صفائی کرنے والی۔ اس میں جتنی برائی کی ہیں جڑیں اور مرکز ان کی تطہیر کرتا ہے روزہ۔ تو روزے کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھے اور پھر بھی بے حیائی اور برائی کے کام نہ چھوڑے، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ، تو اللہ کو پھر کیا ضرورت ہے کہ وہ بھوکا پیاسا مرتا رہے، ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ روزہ تو ہونا چاہیے فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَبَصَرُكَ، جیسے امام